فرش اعضاء پہ آنے کے لیے ماں کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ غدیر سے بڑا گہرا رابطہ ہے آپ حضرات کا۔ کل کا موضوع یہاں تک پہنچا تھا کہ ہمیں حسین ابن علی کو گفٹ دینا، تو گفٹ کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت ہے حلیم پکوائیے، نیاز دلوا دیجئے، بسکٹ خریدیے، نیاز دلوا دیجئے، اسی طریقے سے جلیبی لائیے، مٹھائی لائیے، طرح طرح کے پکوان پکتے ہیں وہ لائیے اور آپ جو ہیں وہ نیاز دلوا دیجئے۔ اچھا، بعض بیچارے شیعہ ہمارے ایسے ہیں جو خود کچھ نہیں پڑھنا چاہتے، ان کے پاس پیسہ ہے، ان کی جاب بڑی اچھی ہے، وہ کماتے بڑا اچھا ہے، وہ ایک مٹھائی کا ڈبہ لائے اور کہا مولانا صاحب نیاز دے دیجئے۔ اب یعنی یہ اتنی زحمت بھی نہیں کر رہے ہیں کہ بسم اللہ بھی ہدیہ کر سکیں حسین ابن علی کو۔ یہ پیسے کے گھمنڈ میں پینٹ میں ہاتھ دے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا نیاز دے دیجئے۔ بھائی یہ نیاز جو آپ مولانا سے دلوا رہے ہیں، کیا آپ کے صلوات یاد نہیں ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا سے بھی کہتے آپ بھی پڑھیے، جتنے لوگ تھے ان سے کہتے پڑھیے، آپ خود بھی پڑھتے، اس لیے کہ حسین ابن علی کو قرآن کا تحفہ بہت پسند ہے۔ دیکھیں ایک ایک آدمی بولے گا جو مجلس میں ہے، قرآن کا تحفہ حسین ابن علی کو بہت پسند ہے۔ پھر دوسری مرتبہ جملہ سنیے، انشاءاللہ ایک ایک ہاتھ اٹھے گا۔ قرآن کا ہدیہ حسین ابن علی کو سب سے زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ حسین کے قتل کے بعد حسین کا رشتہ کھانے سے تو ٹوٹا مگر قرآن سے نہیں ٹوٹا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ جو پنڈال میں پورے لوگ ہیں وہ ماشاءاللہ بولیں گے، مگر جملہ پھر سن لیے، بدل کے کہتا ہوں۔ حسین نے اپنی شہادت کے بعد کوئی روایت نہیں بتاتی شام تک پانی پیا ہو، کھانا کھایا ہو، اس لیے کہ گلا کٹا ہوا ہے نا، تو جو گلا کٹ جاتا ہے آدمی کا، شہید ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دنیا کے لحاظ سے زندہ ہے مگر کھانا پینا چھوٹ جاتا ہے۔ مگر حیران شمر اس بات پہ ہوا کہ جس کا گلا کاٹا تھا سمجھ رہا تھا حسین بولیں گے نہیں، مگر وہ گلا کاٹ کے حیران اس بات پہ ہے کہ ادھر نیزے پہ بلند کیا، ادھر حسین نے قرآن پڑھا اور پوری یزیدیت کو چیلنج کر دیا، تم مجھ میں اور میرے جسم میں جدائی کر سکتے ہو، اگر اپنے باپ کی اولاد ہو تو مجھ سے قرآن کو جدا کر کے دکھا دو۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ قرآن اور حسین قرآن سے جدا، تو اگر آپ کل سے شاہ مردہ میں آئیں اور آپ کا نیاز دلوانے کو دل چاہے تو خود آپ کو پڑھنا ہے تاکہ حسین ابن علی کو گفٹ ملے آپ کی طرف سے۔ آپ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا، آپ کھڑے نہیں ہونا، جتنے لوگ ہیں اتنا پڑھیں، جتنے زیادہ۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر آدمی، بڑا بہترین عمل ہے، ہر آدمی قرآن مجید پیش کرے پورے محرم حسین ابن علی کو۔ بعض ہمارے مجتہدین نے کہا کہ قل ہو اللہ پڑھیے حسین کے لیے 100 دفعہ کم سے کم پڑھیے، ایک تسبیح رات میں سونے سے پہلے، یا مثلا صبح سے آپ لگا لیجئے 10 مرتبہ اب پڑھ دی، 10 مرتبہ پھر 6 گھنٹے بعد پڑھ دی، 10 مرتبہ رات میں سونے سے پہلے پڑھی، تو اس طرح 100 دفعہ قل ہو اللہ روزہ پڑھیں گے تو محرم کے 10ویں دن کتنی ہوگی؟ 1000۔ تو جس مومن نے حسین کو 1000 قل ہو اللہ پیش کر دی، اور اب قل ہو اللہ کی عظمت دیکھ لیجئے، 3 دفعہ صلوات پڑھ دیں محمد اور آل، اچھی سی صلوات پڑھیں، ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ جوانوں انشاءاللہ پوری محنت سے اشرا سناؤں گا آپ کو، ایک ہی مجلس ایک ایک اشرے کے برابر ہوگی، مگر لفظ پہلے سن لیجئے کہ حسین ابن علی کو ایک تقریباً 10 مرتبہ قل ہو اللہ، یعنی 100 مرتبہ ایک ایک دن میں، تو محرم تک عاشور تک کتنی قل ہو اللہ بنے گی جوانوں آپ کی؟ اب ذرا مجھے کیلکولیٹ کر کے بتائیے۔ نبی نے فرمایا جو انسان رات میں سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لے، گویا کہ اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ کچھ زیادہ ہے کیا؟ آپ اور میری ماں بہنیں بیٹھے ہیں، 3 مرتبہ قل ہو اللہ نہیں پڑھ سکتے؟ رات میں سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ کتنا ثواب ملے گا؟ ایک قرآن کا۔ 1000 میں کتنے قرآن ہو گئے؟ ارے جلدی سے کیلکولیٹ کر دیجئے بھائی، 333 قرآن۔ تو اگر کسی نے پہلی محرم سے لے کے 10 محرم تک ہر روز 100 مرتبہ اللہ کی تلاوت کی، ایک تسبیح قل ہو اللہ کی پڑھی، تو 10 محرم تک 335 ہے۔ اچھا 33، چلیے 300 لگا لیجئے، کم سے کم لگائیے۔ 300 قرآن جس مومن نے پڑھ دیے حسین ابن علی کے لیے، تو اس سے بڑا گفٹ کیا ہو سکتا ہے حسین کے لیے؟ ہم رمضان مبارک میں ایک ہی قرآن تو پڑھتے اپنے مرحوم کے لیے، لیکن ادھر 3 دفعہ پڑھی ایک قرآن، تو جس
جس نے اتنے قرآن حسین کے لیے پڑھ دیے، اب یہ بتائیے کہ حسین ہے کریم ابن کریم، جہاں تک بیٹھے ہیں حسین ہے کریم ابن کریم، دنیا کے شریف آدمی کو کوئی تحفہ دو گے تو وہ بھی پلٹ کے تمہیں تحفہ دے گا۔ تو اگر آپ نے حسین کو 300 قرآن دے دیے تو اولاد اچھی ہوگی، گھر اچھا ہوگا، زندگی اچھی ہوگی، دنیا اچھی ہوگی، آخرت اچھی ہوگی، اس لیے کہ حسین خالی دنیا کا حاکم نہیں ہے، یہ اکیلا وہ حاکم ہے جو دنیا کا بھی حاکم ہے، جنت کا بھی حاکم۔ صلوات مرد محمد۔ تو میرا موضوع ہے، اب ذرا سنیے، میرا موضوع ہے غدیری نظام اور قیام حسین۔ یہ دو چیزیں آپ یاد رکھیے، ترجمہ سن لیجئے۔ من ثبت علی ولایتنا، جو انسان ہماری ولایت پر باقی رہ جائے، کب؟ فی غیبت قائمنا، جب ہمارا 12واں امام پردے میں ہو۔ تو چونکہ جب 12واں ہادی پردے میں ہوگا تو شیطان، اچھا اس امام پہ جب اتنی ہلکی صلوات ہے تو آپ تیز پڑھ کے بتائیے، حالانکہ یہ 2 آدمیوں کی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں، اور مجمع کتنا زیادہ، تو صلوات ایسی پڑھیے جو گونج پیدا ہو حال کے اندر بھی۔ لوگ آ گئے ماشاءاللہ، مجلس کا مجمع ہو گیا ہے جتنا مجھے چاہیے تھا۔ من ثبت علی ولایت، جو ہماری ولایت پہ باقی رہ جائے، کب؟ ہمارے قائم کی غیبت میں، جب 12واں غائب ہو تو اللہ اسے آتا اللہ اجر شہید، 1000 شہید، 1000 شہیدوں کے برابر اجر عنایت کرے گا جو انسان ہماری ولایت پہ باقی رہ جائے۔ اجر 1000 شہید، ایک شہید کا اجر جانتے ہیں کتنا؟ ایک شہید نہ جانے کتنوں کو بخشوا سکتا، ایک شہید کے نام اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، ایک شہید مرتا نہیں ہے، زندہ رہتا ہے۔ تو یہ ثواب، اب جسے 1000 شہداء کے برابر ثواب مل رہا ہو خالی ولایت پہ باقی رہنے کا، تو اب یہ بتائیے، اس لیے کہ امام کی غیبت میں نہ جانے کتنے آئیں گے جو تم سے دین کے خلاف کام کروائیں گے۔ ایسے زمانے میں جو ہماری ولایت پہ باقی رہ جائے تو اس کا مطلب ہے اسے شہداء کے برابر اجر دیا جائے گا۔ اب یہ ولایت ہے کیا؟ دیکھیں، یہ جو غدیر میں اعلان ہوا ہے علی کی ولایت کا، یہ محبت، زور سے بولنا جتنے لوگ بیٹھے ہو، یہ محبت کا اعلان ہے یا علی کی حکومت کا اعلان ہے؟ زور سے بولیے۔ غدیر قوم میں جو اعلان ہے علی کی محبت کا، یعنی اللہ کہلوا رہا ہے غدیر میں کہ علی سے محبت کرو، یا ہے کہ علی کو حاکم مانو؟ کون سا صحیح ہے بھائی؟ نہیں، وہ جو پیچھے والے جوان ہیں، چونکہ آج کل مسٹیک ہو رہی ہے ہمارے جوانوں سے، خود ہمارے مولویوں بھی نہیں اس مسئلے کو چھیڑ پا رہے ہیں اور یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے اصل مسئلہ کیا ہے علی کی غدیر میں۔ دیکھیں غدیر اتنی بڑی کیوں ہے؟ غدیر وہ دن ہے اور وہ اعلان ہے اور وہ عید ہے کہ جتنی آپ کو خوشی ہوتی ہے نا غدیر کے دن، اتنا ہی کسی کا کلیجہ جلتا ہے۔ پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کے آگ لگتی ہے غدیر کے دن، کتنے مسلمان انگاروں پہ لیٹتے ہیں۔ ابھی میں ایک بیان سن رہا تھا، میری گزارش ہے حیدر ٹی وی والوں سے، جو چینل چل رہے، میرا یہ جواب اس کو دیجئے اور کلپ بنائیے اس کی۔ ایک ہے ڈاکٹر اشرف جلالی، بڑے مشہور عالم دین ہیں علماء اہل سنت کے، وہ کہتے ہیں کہ عید غدیر جو ہے وہ شیعوں کی، رافضیوں کی، یوں کہتے ہیں سب سے بڑی عید ہے۔ زندگی اگر کسی نے بچائی ہے تو اسے اعلان غدیر کہتے ہیں۔ ارے بھائی کس توجہ جاتا ہوں، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ارے بھائی نعرہ ایسا ہو جو پیچھے والوں تک کے بھی ہاتھ اٹھے ذرا، صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو وہ کہتے ہیں دیکھیں مجھے غدیر نہیں سنانی، غدیری نظام سنانا ہے۔ انشاءاللہ رفتہ رفتہ جب اشرا بڑھے گا تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا نالج والا اشرا ہے۔ چونکہ میں بھی کافی سال کے بعد ہندوستان میں رکا ہوں تو مجھے بھی آپ کی پیاس لگی ہوئی ہے اور چاہتا ہوں پوری دنیا میں ورلڈ میں جائے یہ شاہ مردہ کا اشرا اور ایک تاریخی اشرا ہو۔ کیا ہے؟ مولانا اشرف علی صاحب کہتے ہیں کہ 17 ربیع الاول والی جو عید ہے وہ اس سے بڑی عید ہے، چونکہ رسول اس دن پیدا ہوئے ہیں 17 ربیع الاول۔ اور کہتے ہیں یہ شیعہ عید غدیر جو مناتے ہیں اس کا مطلب دیکھیں، وہ مطلب کتنا سمجھ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ریجیکٹ کریے پہلے خلیفہ کو، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو بھی چوتھا نہ مانو۔ غدیر کا مطلب ہے سب کو ریجیکٹ کرنا اور علی کو پہلا ماننا۔ تو اس لیے کسی بھی سنی بھائی کو غدیر نہیں منانا چاہیے، اس لیے کہ رافضی یہ کہتے ہیں کہ پہلے ان کو ریجیکٹ کرو
خدا کی قسم اشرف علی بالکل صحیح مطلب سمجھا. نبی کا مطلب بھی علی کی محبت کا اعلان نہیں تھا. نبی کا مطلب بھی غدیر میں یہی تھا کہ اگر غدیر صحیح ہے تو سقیفہ صحیح. صلوات بھیجے محمد. تو وہ کیا کہتا ہے کہ یعنی شیعہ ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہ اللہ کی عید نہیں ہے. حالانکہ اگر ان صاحب کو مطالعہ ہوتا بیچارہ, ارے جتنی لمبی داڑھی ہے اتنی لمبی عقل اگر ہوتی تو کم سے کم یہی مسئلہ سمجھ لیتے کہ اگر غدیر محبت علی کا اعلان ہوتا تو اللہ لہجہ بدل کے بات نہ کرتا. وہ رسول کہ جس کو کبھی نام کے ساتھ نہیں پکارا. آدم کا تذکرہ کیا یا آدم, نوح کا تذکرہ کیا یا نوح, ابراہیم کا تذکرہ کیا یا ابراہیم, موسیٰ کا تذکرہ کیا یا موسیٰ, عیسیٰ کا تذکرہ کیا یا عیسیٰ. مگر پورے قرآن میں آپ کو یا محمد ملنے والا نہیں ہے. اب جس کا خدا محمد کا اتنا احترام کرے, پورے قرآن میں مجھے دکھا دیجئے یا محمد کہیں نہیں ہے. مگر اس کے بعد سن لیجئے کیا ہے, ہر نبی کو نام کے ساتھ پکارا. مگر جب نبی کو پکارنا ہوا یا ایھا المزمل, ایک کمبل اوڑھنے والے, یا ایھا المدثر, ایک چادر اوڑھنے والے, طٰہٰ, یاسین, میرے پیارے والے, کملی والے, چادر والے. ذرا ان سنی بھائیوں سے پوچھنا اور ان کے ملاؤں سے, یہ چادر کس کی تھی, یہ کملی کس کی تھی؟ قصیدے بہت پڑھتے ہو, اب میں بتاؤں چادر کس کی تھی. چادر فاطمہ کی تھی, کملی خدیجہ کی. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. وہ کہتا ہے اشرف علی کہ عید غدیر, عید غدیر کا ایک نام ہے, ذرا زور سے بولنا میرے ساتھ, عید اللہ. عید اللہ اکبر, اللہ کی سب سے بڑی. عید الفطر بھی عید ہے, بقرہ عید بھی عید ہے, جمعہ بھی عید ہے, مگر سب سے بڑی عید کیا ہے؟ زور سے بولیے, عید غدیر. اب وہ اشرف علی کہتا ہے کہ یہ بڑی عید نہیں ہے. اب اس کو میرا جواب یہ ہے کہ یہ بتا, تو یہ جو عید الفطر مناتا ہے یہ کیوں مناتا ہے؟ روزے مکمل ہوئے. میں نے کہا بقرہ عید کیوں مناتا ہے؟ کہا حج مکمل ہوا. میں نے کہا نماز جمعہ کیوں مناتا ہے؟ نماز مکمل ہوئی. انسان نے 2 رکعت نماز پڑھی جمعے کی, نماز مکمل ہو گئی, اللہ نے حج کا ثواب دے دیا. کمال کی بات ہے بھائی, روزے مکمل ہو تو عید منائی جائے. نہیں اس پہ چھوڑو, مکمل ہو تو عید منائی جائے. اور جس دن پورا دین مکمل ہو, صلوات پڑھ دے محمد. امام سے پوچھا حل للمسلمین عید, تمہارے چھٹے امام سے پوچھا مولا کیا مسلمانوں کے پاس ان عیدوں کے علاوہ بھی عید ہے؟ امام نے فرمایا اشرف و اعظم, خدا کی قسم 7ویں آسمان تک تمہاری آواز جائے گی اگر یہ حدیث پہنچ گئی. کہا اشرفھا, سب سے بڑی, سب سے اشرف عید, سب سے عظیم عید. کہا کون سی؟ کہا 18 ذی الحجہ کو غدیر خم میں جب رسول نے علی کو اٹھا کے من کنت مولا علی مولا کہا, یہ سب سے بڑی عید ہے. کہا سب سے بڑی کیوں ہے؟ کہا سن, عید الفطر مومن بھی مناتا ہے, منافق بھی مناتا ہے. بقرہ عید مومن بھی مناتا ہے, منافق بھی مناتا ہے. جمعے کی نماز مومن بھی پڑھتا ہے, منافق بھی پڑھتا ہے. مگر عید غدیر وہ عید ہے جسے منافق نہیں مناتا. صلوات پڑھ دے. منصب ولایتنا, مگر عزیزو یاد رکھیے ولایت پر باقی رہنا کمال ہے. آپ شاہ مردہ کی درگاہ میں آتے ہیں, مولا مجھے رزق دے دے, مولا مجھے روزی دے دے, مولا میرے بچوں کو یوں دے, مولا مجھے قرض ادا کر دے, مولا میری بیٹیوں کی شادی کر دے. اس کے علاوہ کوئی دعا ہے تمہاری؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہر آدمی مطلب کے لیے آیا ہے. ایمانداری سے بتائیے. نہیں. جناب عباس کے روزے مولا مجھے بچہ دے دو, مولا میری بیٹی کی شادی کرا دو, اے مولا یوں کر دو, اے مولا یوں کر دو, اے مولا, یہی دعا کرتے ہیں. سب سے مین جو آپ کو علم کے پاس, زری کے پاس, ذوالجناح کے پاس, ہر جگہ آپ کو دعا کرنی چاہیے, پالنے والے جب میرا سانس نکلے تو ولایت علی پہ نکلے. ارے صلوات پڑھے محمد. آج سے کون سی دعا کریں گے آپ؟ نماز میں بھی آپ سے کون سی دعا کروائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, مل کے پڑھیے. الحمدللہ رب الرحمن مالکی ایاکا و ایاکا. آگے یعنی کیا مطلب؟ پالنے والے مجھے سیدھے راستے پر باقی رکھ. نہیں توجہ دی آپ نے. یعنی صراطل, تو نماز میں کون سی دعا کرتے ہو تم؟ پالنے والے ہمیں سیدھے راستے پر باقی رکھ. اب یہاں ایک ہے ہماری ددھیال کا ترجمہ, ایک جو ہماری ددھیال ہے, آپ لوگ ہماری ننیالی ترجمہ ہے, ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اچھا فرض کریے آج نماز پڑھی ملا نے اور پڑھتے ہی مر گیا, اور ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ سیدھا راستہ
تو اس کا مطلب ہے اسے زندگی پر اللہ نے راستہ نہیں دکھایا. اچھا دونوں کے مسئلے میں فرق ہے. اب ہم سورہ الحمد سے فارغ ہوئے تو ہم نے کہا الحمدللہ رب. کیا کہتے ہیں جب سورہ حمد ختم ہوتی ہے تو الحمدللہ کہتے نہیں کہتے؟ ان کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ آمین. یہ آمین اور الحمدللہ دونوں کے دونوں اس ترجمے سے وابستہ ہیں. دیکھیں بڑی باریک بتا رہا ہوں میں بات تاکہ نماز میں تمہارا دل لگے. سمجھ رہے؟ یہ دونوں چیزیں اس ترجمے سے وابستہ ہیں. کیسے؟ ہائی اسکول کا امتحان تھوڑا بھاری ہوتا نہیں ہوتا؟ بچے بیچارے پھنس جاتے ہیں ہائی اسکول کے امتحان میں. تو آپ نے کہا مولانا آپ ممبر پہ میرے بچے کی دعا کر دیجئے گا کہ ہمارا بچہ ہائی اسکول میں اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے. تو آپ کیا کہیں گے؟ اب بھی اگر مجھے تشریح کرنی پڑی آمین کون کہہ رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے جو صحیح راستے پہ پہنچ گئے ہیں وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں. جنہیں ابھی تک راستہ ملا صلوات پڑھ دے محمد. ذرا ایک صلوات مل کے پڑھے جہاں تک مجمع. تو سب سے مین مسئلہ آپ کا شیعہ ہونا نہیں ہے. یہ جو اتنا بڑا مجمع اتنے جوان ہماری مجلس میں بیٹھے ہیں ہم شیعہ ہیں, شیعہ کے گھر پیدا ہوئے, یہ کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات ہے جب تمہاری روح نکلے تو تم علی کی ولایت پہ باقی ہو. یہ مین ہے. زندگی بھر شاعر رہو, زندگی بھر ذاکر رہو, مولانا آزاد میاں مشہور خطیب دنیا کا, مگر جب مرا ولایت پہ باقی نہیں رہا. یہ شاعر بڑی خدمت کرتا, بڑے شعر کہتا. میں ان کو بھی کہتا ہوں جو میرے سنی بھائی ذاکری کر رہے ہیں یا شاعری کر رہے ہیں, علی کی محبت پہ مرنا کمال ہے. جب مرو تو اس ولایت پہ مرو. اور آپ کو دعا کیا کرنی ہے؟ آج کا ہوم ورک آپ کا کیا ہے؟ آج سے اپنی نمازوں میں, اپنی مجلسوں میں, ابھی علم کے پاس آئیے, زری کے پاس جائیے, کہیں بھی جائیے, آپ کو دعا کیا کرنی ہے؟ پہلے مولا ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. یعنی جس طرح ولایت پہ پیدا ہوئے ہیں اسی طرح ولایت علی پہ دم نکلے. اس لیے کہ جس وقت دم نکلتا ہے, توجہ چاہتا ہوں میں, خدا کی قسم اگر یہ دبئی کا مجمع ہوتا تو گھٹنوں کے بل کھڑا ہو جاتا. جو میں جملہ آپ کو دے رہا ہوں پتا ہے, اس لیے کہ ہم نے ایسے مولا کو مانا ہی نہیں ہے جو مشکل کے وقت بھاگ جائے. ارے بھائی اس سے بڑا جملہ ہو ہی نہیں سکتا. ہم نے تو ایسے مولا کو مانا ہے کہ جب روح نکل رہی ہو نہ ماں کام آتی, نہ باپ کام آتا, نہ مال کام آتا, نہ رشتہ دار کام آتا, نہ خاندان کام آتا. جہاں کوئی کام نہ آیا وہاں علی کام آیا, وہاں حسن کام آیا, وہاں حسین. سب سے سخت وقت انسان کی زندگی میں آئے گا جب اس کی روح نکلنے والی ہو. آپ اپنی آنکھیں پھرا پھرا کے دیکھیں گے چاروں طرف, نہ اولاد کھڑے ہیں, سب کھڑے ہیں. یہ آپ کی زبان جس سے آپ سب کو الٹا سیدھا بولتے تھے, جس سے آپ نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا. حد یہ ہے کہ اتنے بولنے والے تھے نہ اماں کو چھوڑا. ایسے بھی تو ہوتے ہیں. ایسے بھی تم میں سے بس معافی چاہتا ہوں. ہم میں ایسے ایسے بہادر بھی ہیں جو ساری بہادری گھر میں دکھاتے ہیں. باپ کی مجال نہیں جو کچھ بولتے. چونکہ تنخواہ جو آپ لا رہے ہیں نا, 1 لاکھ کی تنخواہ ہے تمہاری, ابا بیچارے مجبور ہو گئے کمانے سے, وہ گھر میں بیٹھے ہیں. باپ نے ایک مشورہ دیا, آپ سننے کو تیار نہیں ہیں. ارے آپ کو کیا پتا پرانے زمانے کے ہیں. او ملعون, اگر وہ پرانے کا نہ ہوتا تو تو نئے میں کیسے آتا؟ بتا, اگر وہ پرانا نہ ہوتا تو تو نئے میں کیسے آتا بھائی؟ تو وہ بولنے نہیں دے رہے ہیں باپ کو. خدا کی قسم یہ مجلس کا میسج ہے, نمازیں پڑھ لو, سجدے میں مر جاؤ, روزے رکھ لو, علم اٹھاتے ہوئے مر جاؤ, تازیہ پکڑتے ہوئے مر جاؤ, ذوالجناح پکڑتے ہوئے مر جاؤ, تبرک بانٹتے ہوئے مر جاؤ, ممبر پہ مر جاؤ, مرثیہ پڑھتے مر جاؤ, کعبے میں مر جاؤ, حج پہ مر جاؤ, کعبے کے اندر جا کے مر جاؤ. اگر ذرہ برابر بھی ماں باپ کو ناراض کر دیا, نہ مجلس قبول, نہ ماتم قبول, نہ زیارت قبول, نہ نوحہ قبول, نہ خطابت قبول, کوئی قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں آنا بھی باپ نے سکھایا, مجلس میں آنا بھی باپ. اللہ, ولایت علی کا بڑا گہرا رابطہ ہے ماں باپ سے. غدیر آپ منا ہی نہیں سکتے تھے اگر آپ کے ماں باپ صحیح نہ ہوتے. کتنا بڑا جملہ دیا میں نے آپ کو جسے آپ نے سر سے اتار لیا. ماں باپ صحیح نہ ہوتے تو غدیر آپ منا ہی نہیں سکتے تھے. عید غدیر کی پہلی شرط ہے باپ کا ایک ہونا, ماں کا نیک ہونا, ورنہ غدیر آپ سے. تو جو بھی انسان ہماری ولایت پہ باقی رہے, ہمارے قائم کی غیبت میں, تو دعا کیا کرنی چاہیے آپ کو؟ سب سے پہلے دعا
का भी तरीका मैं आपको बता देता हूं। बगैर सलावात के कभी भी कोई दुआ नहीं मांगना आप लोग। जैसे शाही मर्दा में आए, मेरी बेटी के साथ एक मुआजिज़ा हुआ यहीं पे 2 साल पहले, मैं कह सकता हूँ या आपको बताऊँ, आप कहें? मेरे ख्याल में वक्त कम है तो कल कह लीजिएगा, कल आएंगे आप। ठीक है। ये मेरी बेटी का बहुत बड़ी तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान हुआ और डॉक्टर ने मना कर दिया। तो एक रास्ता ये दिखा कि मुझे यहाँ आना चाहिए। मैंने सिर्फ नाम सुना था, मैं यहाँ पे आया और दुआ की। वापस जाके यहाँ से दूसरा नाम मेरे दिल में आया, वो नाम ले जाके मैंने वहाँ दोबारा नाम लिखाया, दोबारा इलाज कराया और 4 दिन के अंदर रिजल्ट ये आया कि कोई बीमारी नहीं है। माशाअल्लाह। मैं अपनी बेटी को लेके जब घर गया, 2 दिन के बाद फिर मेरी बेटी जो बोली वो मेरे दिल ने छू लिया। मेरी बेटी बोली, बाबा मुझे साहे मर्दा ले चलो। मैं साहे मर्दा लेके आया, अभी मुअज्जज़ा कबूल नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। जब मैंने देखा अली असगर के झूले को पकड़ के मेरी बेटी बात कर रही है, मेरे दिल ने छू लिया कि मौला ने मुझे कबूल कर लिया है। मैं सुन्नी जमात से था, 10 साल मैंने खिदमत करी, मुहर्रम में सब किया, लेकिन जब मेरे मौला ने मुझे कबूल किया, ये मुअज्जिज़ा मैं अपनी ज़बान से ज्यादा बयान नहीं कर सकता। मौलाना साहब इसके बारे में आप समझाइए। इंशाअल्लाह आप मुझे बाद में बताना। जरा ऐसी सलावात पढ़ने मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ताकि इनका हौसला बुलंद हो जाए। अच्छा जवानों सुनो, चूंकि 10 मजलिसें हैं और बातें ज्यादा है, तो कभी भी चूंकि माँ बाप का बड़ा गहरा राबता है, और मैंने आपको बताया विलायत पर जीना कमाल नहीं है, विलायत पे मरना कमाल है। विलायत यानी मोहब्बत नहीं। अगर अली की विलायत को न माना तो अली की मोहब्बत भी काम आने वाली नहीं है। अली की मोहब्बत, देखिए कौन इंसान है जो अली से मोहब्बत नहीं करता? बस हम में और मुसलमानों में फर्क यह है, मैं अपनी आपकी जहानत का इम्तिहान ले रहा हूं। मुसलमान कहता है हम अली से भी मोहब्बत करते हैं, हम कहते हैं हम अली ही से मोहब्बत करते हैं। फर्क महसूस हो गया? वो कहते हैं भी और हम कहते हैं हम अली ही से मोहब्बत करते हैं। तो अली की विलायत मौलाना